یہ جو قسمت کا حال، ستاروں اور سیاروں، برج، ان کے مقام مختلف ناموں سے بول رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس، ایسے جیسے طبیب نبض دیکھتا ہے تو وہ ایک اپنا اندازہ، اپنے تجربے، اپنی پڑھائی، اپنی ذہانت کے مطابق بتاتا ہے، علامات بتاتا ہے، پھر اس کی احتیاط بتاتا ہے، پھر علاج بتاتا ہے۔ یہی بات جو تاروں کے علم سے، کہ ستاروں کے علم سے وہ مستقبل بتا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح وہ پہلو جو 10 شناس ہیں، جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جو فائل نکال رہے ہوتے ہیں۔ آج تو اور بھی کئی اقسام جو ہیں وہ متعارف ہو چکی ہیں، لیکن یہ سارا اگر کہیں علم کی حقیقت ہے تو بھی وہ اسی طرح جیسے دنیاوی علوم ہے وہاں تک ہے۔ اکثر و بیشتر تو ویسے اندازے ہیں، اور ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ ہم مشورہ وہ پسند کرتے ہیں جس راہ کو خود چننا چاہتے ہیں، اس راہ کا اگر کوئی بتائے تو ہم کہتے ہیں ہاں مجھے فلاں نے بتایا، حالانکہ اپنا راہ، اپنی راہ یا اپنی خواہش وہ سننا چاہ رہے ہو۔ تو بے شمار لوگوں کو یہ ملتے ہیں، جب بندہ بیٹھتا ہے وہ 2 باتوں میں سمجھ لیتے ہیں اس کا مزاج کیا ہے اور اس کی پسند و ناپسند کیا ہے، وہ اس کے مطابق بتاتے جاتے ہیں۔ اگر فائل نکالنا مستقبل بتاتا اور اس سے بندہ تدبیر کر سکتا تو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا فائل نکال رہا ہوتا۔ اگر کوئی پیسے کو 2 گنا کر سکتا ہے تو اس 2 گنا کرنے کے بعد لوگوں سے پھر مانگ رہا ہوتا کہ یہ میں نے کمال دکھایا، مجھے دو۔ اگر مستقبل کا حال بتانے والا آنے والے واقعات جو اس کی زندگی میں پیش آنے ہیں ان کا تدارک کر سکتا تو پھر اپنی موت کو اس نے کیوں نہیں روک لیا؟ صحت و بیماری کا اس نے کیا کیا؟ بالکل اتنا ہی فرق ہے جیسے طبیب بتاتا ہے آپ احتیاط کرتے ہیں، وہ اسباب دنیا کے تحت اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور وہ پہلو جو ہمیں کلام ذاتی کی صورت میں، جو ہمیں ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نصیب ہوئے ہیں، اس کے بعد جستجو کا ہونا جہالت ہے، کم عقلی ہے، اندھاپن ہے۔ جو کچھ ارشاد فرما دیا گیا ہے یہ ابدی کامیابیوں کی راہ ہے۔ جتنی ضرورت تھی رب کائنات نے وہ سارے حصے ارشاد فرما دیے۔ یہی شب و روز زندگی کے جس میں ہم اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کے ایک ایک سوچ اور ایک ایک نیت تک کی باریکیوں کو بیان فرما دیا گیا۔ اور زندگی ایک تسلسل کا نام ہے، چاہے تو اسے خوابوں میں گزار دو، چاہے اسے خواہشات کی پیروی میں گزار دو، چاہے تو اسے حق پر ایک ایک لمحے کو صرف کرتے ہوئے ابدی کامیابی کی راہ کا انتخاب کرو۔ اللہ کریم، رحیم، معاف فرمانے والا۔